مجھے ملا تو کربلا سے ملا. اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کا خون ہے ظالموں. تم مجھے جانتے نہیں, تم میرے دین کو نہیں جانتے. مار دیں گے رے, تو مارنا چاہے مار لے, میرا وقت نہیں ہے تو نہیں مروں گا, وقت ہے تو برابر مروں گا. تم کیا مار دیں گے؟ مار دیں گے. ارے ظالموں, قرآن میں اللہ لکھ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بولے مار دیں گے. ایک بات یاد رکھو, میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں. ایک بات یاد رکھو, مرغی کا بچہ نہیں ہوں. بات کے حالات تم جانو. پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں, پیٹھ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تم کیا, تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ تعالی. مگر یاد رکھو, مومن فنا نہیں ہوتا. مومن فنا نہیں ہوتا. اب کیسے نہیں ہوتا؟ موت کیا ہے؟ زندگی اور موت ایک حقیقت ہے نا. زندگی اور موت کے درمیان میں ایک حجاب ہے. تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جائیں گے آپ, تو فنا کیسے ہوئے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جا رہے آپ اور ہم, تو فنا کہاں سے ہوئے؟ تم فنا ہو جاؤ گے, ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے, ہم فنا نہیں ہوں گے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. مستدراک ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو. مومن فنا نہیں ہوتا, وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا. ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ہے. تو موت سے ڈرنا نہیں ہے, مگر ڈرنا اس بات سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. جب خبر میں جائیں گے, جب حساب کتاب ہوگا, جب پوچھا جائے گا, جب تم سے اور ہم سے پوچھا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا جائے گا, تو ہم پکار کر کہیں گے یہ میرے آقا ہیں انشاءاللہ, میں ان کا امتی ہوں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. مارنا ہے مارو, کیا کرنا ہے کرو. تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے, تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے, تم 2 فیٹ کے سے گولی مارے وہ شہید ہو گئے. اور شہید تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان کو مردہ مت کہو, تم جب مرو گے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ. تم جب مرو گے تم مردہ ہوگے, میں مردہ نہیں رہوں گا, میں مومن ہوں, گھر تبدیل کروں گا. کسی ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا تھا, میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. کسی ایک عاشق رسول نے بڑا اچھا کہا موت خبر کے بارے میں, کفن کے بارے میں. اب میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. یہی ہوگا میرے سے بھی انشاءاللہ, ہم تمام سے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا. فقط ایک دل کے حصے سے خیال مصطفیٰ نکلا. میرے بھائی, یہ ہماری پہچان ہے, اور یہ ظالم جانتے نہیں, یہ مردہ لوگ ہیں, یہ جانتے نہیں. ایک صحابی رسول تھے ابو سعید خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ضعیف ہیں, بیٹا بدر میں شہید ہو گیا, احد کی جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر عرض کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا دعا کرنا چاہیے؟ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے
کہ میں احد کے جہاد میں شریک ہو سکوں اور مجھے اللہ شہادت دے دے. اور بولتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو میرے اور بیٹے میں یہ بحث ہوئی کہ میں جاؤں گا, تو ہم دونوں نے ڈرا کیا, خورا کیا. بیٹے کا نام اٹھا, بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ. اور کہتے ایک ضعیف باپ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا جنت میں, اور کہہ رہا ابا جان جلدی آؤ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ارے ظالموں, ہم کو اسلام ایسے ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں ایک اور واقعہ کہ ایک صحابی رسول آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صورت اچھی نہیں ہے, میرے وجود سے تھوڑا بدبو آتی, کیا اگر میں کل شہید ہو جاؤں تو اللہ کیا دے گا مجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو جہاد میں شہید ہوگا تو اللہ تجھے جنت دے گا, تو شہادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا. وہ جنگ میں حصہ لیتے, شہید ہو جاتے, جب ان کی لاش کو دیکھتے ہیں تو چہرہ نورانی ہو جاتا, جسم سے خوشبو آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. تم ہم کو مارتے مارو پیارے, کون روک رہا تم کو؟ میری زندگی اللہ لکھ دیا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. میری ذلت, میری عزت, میری رزق, سب چیز اللہ لکھ چکا ہے. تم کیا لوگے مجھ سے؟ ارے یاد رکھو, دنیا میں رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے, یا پھر موت آئے گی تو شہادت کو پسند کریں گے, اور حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کثرت سے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی اللہ مغفرت فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی فلسطینیوں کی مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی 29,000 لوگوں کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ ان کی لاز رکھ لے, اللہ ان کی مدد فرما لے. اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ زخمی ہیں اللہ ان کو شفا دے دے. جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اللہ ان کے گھروں کو پھر سے تعمیر کر دے. جو لوگ آج حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں فلسطین میں اللہ ان کو کامیاب اور کامران کر دے. اور یاد رکھیے کہ صبح قیامت تک یہ لڑائی چلتے رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا وہاں پر جو حق کے لیے لڑتا رہے گا. اللہ ان حق والوں کو اللہ کامیاب اور کامران کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ارحم الراحمین ہے, اللہ تو رحم فرما دے ان فلسطینیوں پر, اللہ ان کی مدد فرما دے فلسطینیوں پر, اللہ غازہ کے لوگوں پر رحم فرما. اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے. اللہ تو نے قرآن میں فرما دیا فإنی قریب, پروردگار ان کی لاز رکھ لے. اللہ ہمارے وطن عزیز کو آباد کر دے. اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے. اللہ ہمارے وطن عزیز کے ہماری عبادت گاہوں کو اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ ہماری شناخت کو اور طاقتور بنا دے. اللہ ہماری شناخت کو اور طاقتور بنا دے. اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنا دے. اللہ ہمارے دلوں سے خوف نکال دے. اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ڈال دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے. اللہ ہمارے دلوں میں, ہماری اولادوں میں, ہماری نسلوں میں تیرا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے. اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی خوف ڈال دے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے. اللہ ظالموں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ وقت کے فرعون اور نمرودوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ وقت کے فرعون, وقت کے ظالموں کو تو دیکھ لے. یا اللہ تو دیکھ لے ان کو. یا اللہ ان کی سازشوں میں ناکام کر دے. اللہ جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو مٹا دے. اللہ جو ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتی اللہ تو ان کی شناخت کو ختم کر دے. پروردگار
ہماری ریاست میں یا اللہ دریائے کرشنا میں پانی نہیں ہے یا اللہ پانی برسا دے یا اللہ کسان پریشان ہے یا اللہ پانی کو نازل فرما دے، اللہ غریبوں کی مدد فرما، اللہ جو جس کو دولت دیا ان کو توفیق دے کہ وہ زکوٰۃ کو نکالے۔ اللہ تو نے قرآن میں 32 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اللہ ہم کو دولت مندوں کو توفیق دے کہ زکوٰۃ کو نکال سکیں۔ اللہ دولت مند جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو نے سورہ بقرہ میں اور سورہ روم میں فرما دیا کہ تمہاری دولت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ اس دولت مندوں کو اور دولت دے۔ اللہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کو اور دولت دے، اللہ جو غریب روزہ داروں کا روزہ کھلاتے ہیں اللہ ان کو اور رزق دے دے، اللہ جو روزے داروں کا روزہ کھلا رہے ہیں اللہ ان کی اس قربانی کو، ان کی اس خدمت کو قبول فرما لے، اللہ جو غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول فرما لے، ان کے مرحومین کو، ان کے مرحوم والد والدہ کی مغفرت فرما دے، اللہ ایسے لوگوں کو اور دولت دے جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مندوں سے لے کر غریبوں کو لوٹا دی جائے گی، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کو ان کی دولت لوٹا دیں، اللہ ہم کو اور دولت دے تاکہ ہم علم والے پیدا کر سکیں، اللہ ہم کو اور دولت دے تاکہ ہم طاقتور ہو سکیں، اللہ ہم کو عزت سے نواز دے، اللہ ہم کو عزت سے نواز دے، دین اور دنیا کی عزت سے نواز دے، اللہ ہم میں اتحاد کو مضبوط کر دے، اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے، اللہ تو نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، ایک ہی وقت میں سب بھوکے ہیں، اللہ ہم کو تیرا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تو ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ جب عبادت میں اجتماعیت پیدا ہو جائے گی تو عادت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا، اللہ ہماری عادتوں میں اتحاد کو پیدا کر دے، اللہ تو نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے، اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم کو منتشر ہونے سے بچا لیجئے، اللہ ہم کو ایک دوسرے سے بانٹنے سے بچا لیجئے، پروردگار تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے بچا، اے اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دے، اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، اللہ ہماری اولادوں میں عشر مبشرہ کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں تیرے علماء کی محبت پیدا کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم تیرے گھر کو آباد رکھیں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی تیرے گھر کو آباد رکھ سکیں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم غریبوں کا پیٹ بھرے، ان کو کھانا کھلائے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ظالموں کو ظلم سے روکیں، اللہ ہم کو مظلوموں کا ساتھی بنا دے، اللہ ہم کو غریبوں کا ساتھی بنا دے، اللہ جو ہماری بچیاں تیرے دین پر چل رہی ہیں ان کے ایمان کو اور مضبوط بنا دے، اللہ جو ہماری بیٹیاں دین پر چل رہی ہیں، دین اسلام پر فخر سے چل رہی ہیں، اللہ ان کی ایمان کو مضبوط بنا دے، اللہ ہماری بیٹیوں کی نیک گھرانے میں شادی فرما دے، اللہ اس جہیز کی لعنت کا خاتمہ کر دے، اللہ جو شوہر اپنی بیوی سے غلط برتاؤ کرتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے، اس کو توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم کو سلیقہ سکھا دے کہ کیسے ہم اپنی بیویوں سے محبت کر سکیں، اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم تمام کو یہ بتا دے کہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماؤں پر کبھی بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا، یا اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، یا اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ پروردگار، اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ، اللہ تجھے شہداء بدر کا واسطہ،
اللہ تجھے شہدائے احد کا واسطہ، اللہ تجھے واسطہ ہے طائف کے شہداؤں کا، اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، اللہ تجھے واسطہ ہے چاروں خلفائے راشدین کا، اللہ تجھے واسطہ ہے شہزادی جنت کا، شہزادے جنت کا، اللہ تجھے واسطہ ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، شیخ ابو الحسن شاذلی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا تجھے واسطہ پروردگار، اللہ تجھے تیرے اولیاء اللہ کا واسطہ، خواجہ ہند الولی کا واسطہ، یا اللہ تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اللہ لاز رکھ لے ہمارے پروردگار، لاز رکھ لے ہمارے دلوں سے ان کا خوف نکال دے پروردگار، اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے پروردگار، ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے اللہ، بے سر و سامانی کے عالم میں حق کی سر بلندی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اللہ ہم کو کامیاب کر دے اللہ، مجھ پر رحم فرما پروردگار، تو جانتا ہے میرے دل کا حال کیا ہے پروردگار، میں نے جو کچھ فیصلے لیے یا اللہ جماعت کے حق میں لیے، اللہ جو امانت میرے کندھوں پر تو نے ڈالی میں نے اس کو سامنے رکھ کر فیصلے لیے، تو میرے دل کا حال جاننے والا ہے یا اللہ، اللہ جو لوگ الزامات لگا رہے اللہ تو سچ کا ہے، تو جانتا ہے، میں تیرے سامنے آج کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ جو مجھ پر الزام لگا رہے مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تجھ سے ہی مطلب تھا اللہ، اور ہمیشہ تجھ سے ہی مطلب رہے گا، میں نے اس امانت کو سامنے رکھ کر فیصلے پروردگار، اللہ تو نے مجھے بچایا ظالموں کے ظلم سے، اللہ تو نے مجھے بچایا حکومت کرنے والوں کے لالچ سے، اللہ تو ہی مجھے بچایا ہے، آج بچا لے پروردگار، اللہ یہ تمام شیطانی لوگ جمع ہو کر اللہ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ ہم حسبنا اللہ نعم الوکیل کہنے والے ہیں، اللہ ہم حسبنا اللہ نعم الوکیل کہنے والے ہیں، اللہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یا اللہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، دلوں میں محبت ڈالنے والا تو ہے، کامیابی دینے والا تو ہے، اللہ تو نے 65 سال سے کامیابی دی، اللہ کامیاب کر دے اللہ، تاکہ اس آواز کو ان باطلوں کے ایوان میں اٹھا سکیں، ان مظلوموں کی آواز کو اٹھا سکیں، اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو پیدا کر دے، اللہ جو لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں پروردگار تو میری زندگی لکھا ہے، اگر میری زندگی میں شہادت ہے تو پروردگار مجھے قبول ہے، اسد الدین اویسی پکار کر ہی کہتا رہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اللہ تو بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا، اللہ جب تک تو زندہ رکھے گا اللہ مجھے سوائے تیرے سامنے کسی کے آگے مت جھکا پروردگار، اللہ ہم تمام کو سوائے تیرے آگے کسی کے آگے مت جھکا، اللہ ہم کو فخر ہے کہ تو ہمارا رب ہے، اللہ ہم کو فخر ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہم کو ناز ہے، اطمینان ہے، یقین ہے کہ تو ہماری مدد کرنے والا، اللہ تو ہماری مدد فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرما دے، اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرما دے، اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اللہ میرے والد میرے قائد سالار ملت کی مغفرت فرما دے، اللہ مرحوم قائد اور مجلس کے مرحوم قائدین کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، اللہ ان کے خبر میں کو کشادہ فرما دے، یا اللہ ان کے خبروں کو کشادہ فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، اللہ مرحوم قائد سالار کی مغفرت فرما دے، اللہ کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ ایک بیٹا اپنی باپ کی کمی کو محسوس نہیں کرتا، اللہ ہر اولاد کے والد والدہ کی مغفرت فرما دے، اللہ جو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تو راضی ہو جا پروردگار، یا اللہ ان سوکھے ہوٹوں سے آپ سے بھیک مانگ رہے، اللہ آپ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ تجھے حیا آتی ہے جب تجھ سے ہاتھ اٹھا کر کوئی بھیک مانگتا ہے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ ہماری لاز رکھ لے، اللہ ہماری لاز رکھ لے، اللہ ظالموں کے آگے سر کو مت جھکنے دے، اللہ یہ سر جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے، اللہ ہم کسی سے مانگے تو تجھ سے مانگے، اللہ ہم مانگے تو تجھے وسیلہ دے کر مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ عالم اسلام کی لاز رکھ لے، اللہ عالم اسلام کی لاز رکھ لے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہم گناہگار ہیں، اللہ
ہماری نمازیں صحیح ہوئی نہیں معلوم، اللہ تو غفور رحیم ہے، نمازوں کو قبول فرما لے، اللہ روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری لاز رکھ لے، اللہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے پروردگار ہم تمام کی تکالیف کو دور فرما دے، اللہ خوف نکال دے، اللہ خوف نکال دے پروردگار، ہم تیری کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اللہ ہم تیری کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے، تو غفور رحیم ہے، تو یا ذوالجلال الاکرام ہے، اللہ ہماری لاج رکھ لے، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔